اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کرپشن کا جادو کس طرح سے سر چڑھ کر بولتا ہی نہیں بلکہ ناچتا ہے، گاتا ہے، لوڈیاں ڈالتا ہے، دھمال ڈالتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کے ریڈ وارنٹ معطل کیے جانے کا حکم نامہ جاری ہو گیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت پوری کی پوری وہاں سے اٹھے جہاں پہ لگی ہوئی ہے، یہ ایئرپورٹ پہنچے اور ان ملزموں کا استقبال بھی کرے، جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دروازے پر عدالت چلی گئی، دروازے پر اس طرح سے کہ ایئرپورٹ سے میاں نواز شریف صاحب باہر نہیں آئے تھے، کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے عدالت ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب سے سائن کروانے تھے تو عدالت ایئرپورٹ جا پہنچی تھی، میاں نواز شریف صاحب کو عدالت میں جانے کی زحمت نہیں دی گئی، تو کیا اس طرح سے یہ بھی ہوگا؟ کیا ایک مرتبہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی کہ وزیر اعظم کے داماد اور بیٹی کے استقبال کے لیے عدالت وہاں سے اٹھے، ایئرپورٹ جائے، ان کا استقبال کرے؟ احتساب عدالت لاہور نے صاف پانی کمپنی میں مبینہ کرپشن کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کے دائمی اور ریڈ وارنٹ معطل کر دیے ہیں۔ دائمی وارنٹ جاری کیے گئے تھے، دائمی کا مطلب ہے کہ مستقل، ہمیشہ کے لیے، ان کو معطل کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے رابعہ عمران اور عمران علی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے دونوں ملزموں کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے وزیر اعظم کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد عمران علی یوسف کو 5 مئی کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے مارچ 2021 میں دونوں کے دائمی وارنٹ جاری کیے تھے، جس کے بعد ان کے یہ ریڈ وارنٹ بھی جاری ہوئے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کے مطابق ان کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وارنٹ کی تعمیل نہیں ہو سکی، اب وہ پاکستان واپس آ کر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹرائل کا سامنا کر سکیں، کیونکہ والد صاحب وزیر اعظم ہیں اور کزن ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ تحریری حکم کے مطابق درخواست گزاروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ریڈ وارنٹ کی وجہ سے ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ نیب نے ریڈ وارنٹس کی معطلی کی درخواست پر اعتراض، ناظرین آپ خود بتائیے کہ کیا ہوگا یا نہیں؟ تو نیب کی طرف سے ریڈ وارنٹ کی معطلی کی درخواست پر اعتراض نہیں کیا گیا، کیونکہ منظرنامہ بدل چکا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں، میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور طاقتور ترین وزیر اعلیٰ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج تک جتنے وزیر اعلیٰ آئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے جو طاقتور ترین وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ بہرحال عدالت نے قرار دیا کہ آئین کے تحت ہر پاکستانی کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ درخواست گزار میاں بیوی کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف سمیت دیگر اس ریفرنس سے بری ہو چکے ہیں۔ واقعی گزشتہ کچھ عرصے میں بریت کی بہار آئی تھی، جس میں یہ بھی بری، مسلم لیگ نون کی ساری قیادت بری، پیپلز پارٹی کی ساری قیادت بری، تو بھی بری، میں بھی بری۔ نیب لاہور نے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر 20 کے خلاف صاف پانی کمپنی کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ احتساب عدالت نے وزیر اعظم سمیت دیگر کو مقدمات سے بری کر دیا تھا۔ یہی ماضی کا ایک جھروکا کھولتے ہیں جس میں سے بہت کچھ نظر آئے گا۔ اس کی ہیڈ لائن ہے منی لانڈرنگ ریفرنس، شہباز شریف کی اہلیہ، بیٹی اور داماد کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ یہ اس کیس کی بات نہیں ہو رہی اور یہ رپورٹ کیا ہے ڈان نے، ڈیٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور مکمل تفصیل اس حوالے سے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ بات ہے ستمبر 2020 کی۔ ڈان کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ ان دنوں میاں شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہوا کرتے تھے۔ جب میاں نواز شریف صاحب کے دن اچھے آئے تو ساری پابندیاں اٹھتی چلی گئیں اور آج کل میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ چلتے ہیں دوبارہ خبر کی طرف۔ اس کے علاوہ عدالت نے شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کے ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ والا صاف پانی والا کیس نہیں ہے، یہ کوئی اور کیس ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عدالت نے سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے جاری کیے گئے وارنٹس پر دفتر خارجہ کو عمل درآمد کرانے کا حکم بھی دیا ہے۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شریک 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز کیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کی، جہاں عدالت میں نیب کی جانب سے
اسپیشل پراسیکیوٹر عثمان راشد چیمہ اور شہباز شریف کے وکیل دفاع امجد پرویز نے دلائل دیے۔ دوران سماعت احتساب عدالت نے حمزہ شہباز اور جویریہ علی کی آج کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی، جس پر نیب استغاثہ نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ملزمان تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ 2020 کی بات ہو رہی ہے، ستمبر کا مہینہ تھا۔ وکیل دفاع کا کہنا تھا کہ عدالت شہباز شریف کے اہل خانہ کو ابتدائی مرحلے پر طلب نہ کرے، جس پر احتساب عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق شریک ملزمان کو پیش ہونا ہے۔ شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں پنجاب کی عوام کی خدمت کی اور اپنے خاندان کے افراد کا نقصان کیا۔ شہباز شریف صاحب عدالت میں جب پیش ہوتے تھے، اول تو پیش نہیں ہوتے تھے، ان کی طرف سے ایک درخواست آ جاتی تھی کہ ان کو کرونا ہو گیا، وہ بیمار ہیں، کمر میں چوک پڑی ہوئی ہے۔ تاہم جب وہ عدالت میں پیش ہوتے تو یہی کہتے کہ میرے خاندان نے اتنی خدمت کی ہے اور میں نے اتنے اپنے پاکستان کے قوم کے پیسے بچائے ہیں، فلاں منصوبے سے بچائے ہیں، فلاں منصوبے سے بچائے ہیں، فلاں منصوبے سے اتنے ارب بچائے ہیں، فلاں منصوبے سے اتنے ارب بچائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے متعلق ہائی کورٹ کا حکم لایا ہوں، میرے خاندان پہ یہ سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے۔ جسٹس جواد الحسن نے ریمارکس دیے کہ فوجداری مقدمات میں اب بھی اس کی ضرورت نہیں، بیان آخر میں ریکارڈ کیا جائے گا، تب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی جواد الحسن صاحب ہیں جن کا بعد میں تبادلہ کر دیا گیا تھا جب ان کے مرضی کے چیف جسٹس لاہور کے تعینات کر دیے گئے تھے۔ ان دنوں تعیناتی سینیارٹی کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ مسلم لیگ نون کے لیے ہمدردی ہی نہیں بلکہ واضح حمایت رکھنے والے ججوں کو بھی چیف جسٹس بنانا پڑتا تھا، کیونکہ سینیارٹی کا اصول چل رہا تھا۔ شہباز شریف نے جج کو جواب دیا کہ جو آپ حکم کریں۔ اس پر جج نے ریمارکس دیا کہ حکم نہیں، قانون کی بات ہے۔ بعد ازاں شہباز شریف عدالت سے واپس روانہ ہو گئے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تعالی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ 2020 کی بات ہو رہی ہے، آج کل وہ وزیر اطلاعات ہیں پورے پاکستان کے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کی تفتیش پہلے ہو چکی ہے، اس میں دوبارہ تفتیش کرنا قانونی عمل نہیں ہے۔ اگر بندہ بے گناہ ہو تو ایک نہیں 10 تفتیشیں بھی ہو جائیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کا موقف یہی تھا کہ ایک مرتبہ تفتیش ہوگی، اس سے ہم بڑی مشکل سے نکلے، دوبارہ کیوں ہو رہی ہے، یہ عطا تارڑ کا کہنا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلے تفتیش ہوئی تھی یا پھر ان کی طرف سے زیب داستان کے لیے یہ بیان دے دیا گیا تھا۔ ان کا مزید بھی کہنا تھا کہ جھوٹوں کا آئی جی شہزاد اکبر ہے، جو 7واں آئی جی ہے، یہ قرہ ارض کا سب سے جھوٹا انسان ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے کہ عطا تارڑ نے ان کو سب سے جھوٹا انسان قرار دیا تھا، شہزاد اکبر کو، کیونکہ وہ ان کے حوالے سے ریفرنس سامنے لایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کے تانے بانے شہزاد اکبر سے ملتے ہیں۔ شہباز شریف کے تمام اثاثے ظاہر شدہ ہیں اور کسی سرکاری منصوبے میں ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی۔ شہباز شریف بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیسے کی بھی کرپشن، بلکہ وہ دھیلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، لیکن کرپشن ان کی سامنے آتی ہے تو اربوں روپے میں سامنے آتی ہے۔ ٹی ٹی کتنے اربوں کی لگی تھی۔ بہرحال چلتے ہیں آگے۔ عطا تارڑ مزید کہتے ہیں کہ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر بتائیں کہ جہانگیر ترین کب لندن سے واپس آ رہے ہیں، انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ یہ عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین لندن میں بیٹھے ہیں، وہ کب واپس آ جب عمران خان کی طرف سے ان کو چینی اسکینڈل کے حوالے سے نکالا گیا تو یہی ان کی آنکھوں کے تارے بن گئے تھے۔ اس موقع پر ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اربوں کی کرپشن کی، اور اربوں کی کرپشن کرنے والا پھر ان کے لیے پوتر ہو گیا۔ تو یہ مزید کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر آپ پردیسی ہیں اور چند دنوں کے لیے آئے ہیں، مگر ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے اور آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ECL میں ہوگا۔ تو میاں شہباز شریف صاحب ایک کیس کی سماعت کے بعد جب عدالت سے باہر آ کر میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب تحریک انصاف کی حکومت کا چلتا ہوا نظر آنے لگا تھا، تو شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان یہ تو بھگوڑا ہو جائے گا، ملک سے بھاگ جائے گا، تو اس سے اندازہ کریں کہ ان کی کتنی بصیرت ہے۔ بہرحال عطا تارڑ کی طرف سے مزید کہا گیا کہ حمزہ شہباز کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا اور ہم نے انہیں ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست دی ہے، جسے چیف سیکرٹری آفس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں حمزہ شہباز صاحب، یہ بات ہو رہی ہے 2020 کی، اور ستمبر کا مہینہ تھا، جیل میں ہوا کرتے تھے۔ تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ درخواست IG جیل خانہ جات کو جمع کروا دی ہے، لیکن حمزہ شہباز کو ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید حکومت وزیراعظم آفس کے حکم کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ یہ ریموٹ کنٹرول حکومت ہے، لیکن
عطا نے مطالبہ کیا کہ حمزہ شہباز کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے، صحت پر سیاست کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، تو آج ان کو پتہ نہیں ہے، آج یہ نہیں سمجھتے کہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، آج یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے۔ شہباز گل اور شہزاد اکبر کی زبان درازی کا ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم صبر اور اخلاق کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ گویا ان دنوں بھی شہباز گل ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ باز نہ آئے تو ہمیں جواب دینا آتا ہے۔ اگر حمزہ شہباز کو آئندہ 24 گھنٹے میں ہاسپٹل منتقل نہ کیا گیا تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے اور ملک بھر سے کارکنوں کو اکٹھا کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر حمزہ شہباز کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار شہزاد اکبر ہوں گے۔ یہ حکومت کے انتقام کی انتہا ہے کہ حمزہ شہباز کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پہ ڈان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خیال رہے کہ 17 اگست کو نیب نے احتساب عدالت میں شہباز شریف، ان کے 2 بیٹوں اور کنبے کے دیگر افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کا 8 ارب روپے کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ بعد ازاں 20 اگست کو لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ ریفرنس میں بنیادی طور پر شہباز شریف پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اراکین اور بے نامی دار کے نام پر رکھے ہوئے اثاثوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کے پاس اس طرح کے اثاثوں کے حصول کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے۔ اس میں کہا گیا کہ شہباز خاندان کے کنبے کے افراد اور بے نامی داروں کو اربوں کی جعلی غیر ملکی ترسیلات ان کے ذاتی بینک کھاتوں میں ملی ہیں۔ ان ترسیلات زر کے علاوہ بیورو نے کہا کہ اربوں روپے غیر ملکی تنخواہ کے آرڈر کے ذریعے لوٹائے گئے جو حمزہ اور سلمان کے ذاتی بینک کھاتوں میں جمع تھے۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ شہباز شریف کا کنبہ اثاثوں کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع کا جواز پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے بدعنوانی اور کرپٹ سرگرمیوں کے جرائم کا ارتکاب کیا، جیسا کہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 کی دفعات اور منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں درج کیا گیا تھا، اور عدالت سے درخواست کی گئی کہ انہیں قانون کے تحت سزا دی جائے۔ یہ آپ کے سامنے کرپشن کی کچھ کہانیاں ہی نہیں بلکہ کافی حد تک پینڈورا باکس بھی رکھ دیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔